حق تعالی شانہ اس روز حضرت جبرائیل علیہ السلام کو براق دے کر تمام لوگوں کے سامنے بھیجے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہو کر آسمان کی طرف روانہ ہوں گے۔ آدمیوں کو آسمان پر ایک نہایت نورانی و کشادہ مکان دکھائی دے گا، جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہو جائیں گے۔ اس مکان کا نام مقام محمود ہے۔ پس جب لوگ اس مکان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو داخل ہوتے دیکھ لیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کرنے لگیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں سے عرش معلیٰ پر تجلی الہی نظر آئے گی، جس کو دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 روز تک مسلسل سربا سجود رہیں گے۔ تب ارشاد الہی ہوگا کہ اے محمد، سر اٹھاؤ، جو کہو گے سنوں گا، جو مانگو گے دوں گا، اگر شفاعت کرو گے قبول کروں گا۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر مبارک کو اٹھا کر خدائے قدوس کی اس قدر حمد و ثنا بیان کریں گے کہ اولین و آخرین میں سے کسی نے نہ کی ہوگی۔ آپ فرمائیں گے کہ اے خدا، تو نے بذریعہ جبرائیل علیہ السلام وعدہ فرمایا تھا کہ قیامت کے دن تو جو چاہے گا سو دوں گا، پس میں اس عہد کا ایفا چاہتا ہوں۔ حق تعالی شانہ جواباً ارشاد فرمائے گا، جبرائیل علیہ السلام نے جو کچھ پیغام پہنچایا تھا وہ بالکل بجا اور درست تھا۔ آج بے شک میں تجھ کو خوش کروں گا اور تیری شفاعت قبول کروں گا۔ زمین کی طرف جاؤ، میں بھی زمین پر جلوہ افروز ہونے والا ہوں۔ بندوں کا حساب لے کر ہر ایک کو حسب اعمال جزا دوں گا۔ بس حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر واپس تشریف لے آئیں گے۔ لوگ آپ سے دریافت کریں گے کہ خدا نے ہمارے حق میں کیا ارشاد فرمایا؟ آپ جواب دیں گے، خدائے قدوس زمین پر جلوہ افروز ہونے والا ہے، ہر ایک کو حسب اعمال جزا دے گا۔ اسی اثنا میں ایک بہت بڑا نور نہایت ہولناک آواز کے ساتھ آسمان سے زمین پر اترے گا۔ قریب آنے پر فرشتوں کی تسبیح و تہلیل کی آوازیں سنائی دیں گی۔ لوگ ان سے پوچھیں گے کہ ہمارا پروردگار اسی نور میں ہے۔ فرشتے جواب میں کہیں گے، خداوند کریم کی شان اس سے کہیں برتر ہے، ہم تو آسمان دنیا کے فرشتے ہیں اور اتر کر زمین کے دور ترین کناروں پر صف بستہ ہو جائیں گے۔ بعد ازاں اس سے کہیں زیادہ نور ماحولناک آواز کے آسمان سے نازل ہوگا۔ نزدیک پہنچنے پر لوگ پھر پوچھیں گے، کیا تجلیات الہی اسی نور میں ہیں؟ فرشتے جواب دیں گے کہ خدائے قدوس اس سے کہیں برتر ہے، ہم دوسرے آسمان کے فرشتے ہیں۔ پس یہ فرشتے بھی پہلے فرشتوں کے قریب صف بستہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہر ایک آسمان کے فرشتے پہلے سے زیادہ عظمت و جلال کے ساتھ یکے بعد دیگرے اتر کر سابق فرشتوں کے قریب سلسلہ وار صف بستہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد عرش معلیٰ کے فرشتے نازل ہو کر سب کے آگے صف بستہ ہو جائیں گے۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور کے پھونکنے کا حکم ہوگا، جس کی آواز سنتے ہی تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، مگر صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تجلیات الہی کو کوہ طور پر دیکھ کر بے ہوش ہو گئے تھے، برداشت کر سکیں گے۔ پس حق تعالی شانہ عرش پر جلوہ فرما کر نزول فرمائے گا۔ اس عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس کے اگلے حصے کو اس مقام پر جہاں آج کل بیت المقدس میں صخرہ معلق ہے رکھ دیں گے۔ اس عرش کے زیر سایہ بموجب حدیث ذیل 7 گروہوں کو جگہ دی جائے گی: بادشاہ عادل، نوجوان عابد، وہ شخص جو محض ذکر الہی اور نماز کی غرض سے ہمیشہ مسجد سے دلی لگاؤ رکھے،
وہ شخص جو خلوت اور تنہائی میں شوق و خوف الہی کی وجہ سے تضرع زاری کرے، وہ دو شخص جو خالصاً لوجہ اللہ ایک دوسرے سے محبت کریں اور ظاہر و باطن میں یکساں ہوں، وہ شخص جو خیرات اس طرح کرے کہ سوائے خدا کے اور اس کے کوئی نہ جانے، وہ شخص جس کو ظن حسینہ و جمیلہ و صاحب ثروت بغرض فعل بد طلب کرے اور وہ محض خوف الہی کی وجہ سے باز رہے۔ بعض روایتوں میں ان کے علاوہ کچھ اور گروہوں کا بھی ذکر آیا ہے۔ یہ واضح رہے کہ عرش کا سایہ ان گروہوں پر نہایت سخت گرمی و تیزی آفتاب کی حالت میں ہوگا، جیسا کہ پہلے مذکور ہو چکا۔ کیفیت نزول عرش بوجہ بے ہوشی کے کسی کو معلوم نہ ہوگی۔ اس کے بعد پھر اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا، جس کے سبب تمام لوگ ہوش میں آ جائیں گے اور عالم غیب و شہود کے درمیان جو پردے آج تک حائل تھے وہ اٹھ جائیں گے، اور فرشتوں، جن، اعمال، اقوال، بہشت، دوزخ، عرش، تجلیات الہی وغیرہ سب کو لوگ دیکھ لیں گے۔ سب سے پہلے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوش میں آئیں گے، بعد اس کے مرضی مولا کے موافق بے ترتیب تمام لوگ ہوشیار ہو جائیں گے۔ اس وقت چاند سورج کی روشنی بیکار ہو جائے گی، آسمان و زمین خدا کے نور سے روشن ہوں گے۔ اول جو حکم خداوند کی طرف سے بندوں پر صادر ہوگا وہ یہ ہے کہ بندے خاموش کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد یہ ارشاد ہوگا کہ اے بندو، عہد آدم سے لے کر اختتام دنیا تک جو بھلی بری باتیں تم کرتے تھے میں سنتا تھا، اور فرشتے ان کو لکھتے تھے۔ بس آج تم پر کسی قسم کا جور و ظلم نہ ہوگا، بلکہ تمہارے اعمال تم کو دکھا کر جزا اور سزا دی جائے گی۔ جو شخص اپنے اعمال کو نیک پائے اس کو چاہیے کہ خدا کا شکر کرے، جو اپنے اعمال کو بری صورت میں پائے وہ اپنے تئیں ملامت کرے۔ اس کے بعد جنت و دوزخ کے حاضر کرنے کا حکم ہوگا تاکہ لوگ ان کی حقیقت کا معائنہ کر لیں۔ پس جنت کو تجلیات الہی سے نہایت آراستہ و پیراستہ کر کے حاضر کر دیا جائے گا، اور دوزخ بھی اس حالت میں کہ اس میں آگ کے شعلے اور چنگاریاں بڑے بڑے محلوں کی مقدار میں اونٹوں کی قطار کے مانند پے در پے اٹھتی ہوں گی، اور نہایت مہیب آوازوں کے ساتھ خدا کی تسبیح جن و انس اور بتوں کو اپنے لیے بطور غذا طلب کرتی ہوئی، جن کو لوگ سن کر لرز جائیں گے اور ڈر کے مارے زانوں کے بل گر پڑیں گے، حاضر کر دی جائے گی۔ اس دن اگر کوئی شخص 70 پیغمبروں کے اعمال کے موافق بھی عمل رکھتا ہو تو بھی یہ کہے گا کہ آج کے لیے میں نے کچھ بھی تو نہیں کیا۔ دوزخ کی گرمی و بدبو اس قدر ہوگی کہ 70 سال کی مسافت تک پہنچتی ہوگی۔ اس وقت حکم ہوگا کہ دوزخیوں میں سے ایک ایسے شخص کو جس کے برابر دنیا میں کسی نے آسائش و راحت کی زندگی نہ اٹھائی ہو، اور ایک ایسے جنتی کو جس کے برابر تکالیف و مصائب دنیاوی کسی نے برداشت نہ کی ہوں، حاضر کرو۔ جب دونوں پیش کر دیے جائیں گے تو پھر ملائکہ کو حکم ہوگا کہ بہشتی کو بہشت کے دروازے پر اور دوزخی کو دوزخ کے دروازے پر تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے کھڑا کر کے واپس لے آؤ۔ جب وہ دونوں میدان محشر میں واپس آئیں گے تو بہشتی سے پوچھا جائے گا کہ کیا تو نے اپنی تمام عمر میں کبھی سختی بھی دیکھی ہے؟ کہے گا کہ نہیں، کیونکہ میرے رگ و ریشے میں اس قدر راحت و فرحت سما گئی ہے کہ کوئی سختی میرے خیال تک میں نہیں رہی۔ پھر دوزخی سے سوال ہوگا کہ تو نے اپنی تمام عمر میں کبھی آرام بھی پایا تھا؟ کہے گا کہ میرے روئیں روئیں میں اس قدر تکالیف، رنج و الم و بے آرامی سرایت کر گئی ہے کہ راحت و آرام کا خیال و وہم بھی تو نہیں رہا۔